بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. اب خدا ان کو بتا رہا ہے کہ یہ بات تم پتہ رکھ لو اپنے ذہنوں میں کہ کوئی جاندار اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. اگر تمہاری کہ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے اگر تمہاری موت لکھی ہے نا تو گھر جا کے بھی مرو گے. ہاں یہ والی عزت تم نے سلیکٹ نہیں کی, یہاں مرنا تم نے سلیکٹ نہیں کیا. اگر تم میدان میں رہتے تمہاری موت نہیں تھی اس وقت تم نہ مرتے, لیکن عزت رہتی خدا کی, مرد میدان رہتے. اور اگر تمہاری موت لکھی ہے تو پھر جب جہاں لکھی ہے وہ گھر میں بھی تمہارے پاس پہنچ جائے گی. یہ قرآن یہاں پہ کہنا چاہتا ہے, اور ایمان والا یوں ہی سمجھتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. اور کوئی جاندار, یا نفس کا ترجمہ جاندار کیا یعنی ذی روح, اذن خدا کے بغیر اس کو موت نہیں آ سکتی, نہیں مر سکتا. کتاباً مؤجلا, یہ ایک لکھی ہوئی معین شدہ کتاب, لکھی ہوئی چیز ہے اللہ کے پاس. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, جس کا ارادہ جو اپنے اعمال کا صلہ دنیا میں چاہے گا ہم اسے دنیا میں سے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو آخرت میں آخرت کے ثواب کا جس نے ارادہ کیا ہے ہم اس کو آخرت میں سے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور شکر گزاروں کو بہت جلد ہم جزا دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا, جنگیں کی. اب یہ مسلمانوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے, تم پہلے نہیں ہو, بہت سارے اللہ کے نبی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ جو ربیون یعنی رب والے تھے, اللہ کے حقیقی ماننے والے تھے, انہوں نے ہر ایک نے اپنے زمانے میں اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیے. کتنے زیادہ لوگ ایسے ہیں, لیکن وہ کیسے لوگ تھے؟ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تو اللہ کے راستے میں جو بھی ان پر مصیبت اور مشکل اور زخم آتے تھے وہ ڈھیلے نہیں پڑتے تھے, ہمت نہیں آتی. یہ مومنوں کی نشانی. ان کو تو جنت نظر آ رہی ہوتی تھی. جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ میرے محبوب یعنی اللہ سے ملاقات میں بس یہ تلواریں بیچ میں رہ گئی, خدا سے ملاقات ہونے والی ہے. ہنس رہے تھے خوشی سے, تو ساتھ والے نے کہا کہ آپ اس موقع پہ ہنس رہے ہیں. فرمایا کہ جس کا انتظار تھا اس سامنے دیکھ رہا ہوں, بس یہ تلواریں بیچ میں رہ گئی اور پھر مجھے ملاقات کرنی خدا سے. تو اس کی خوشی جو ہے عجیب. تو کتنے نبی گزرے ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے جنگیں لڑی, قتال کیے, اور اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے انہوں نے حوصلے نہیں ہارے, بد دل نہیں ہوئے. وَمَا ضَعُفُوا, نہ کمزور پڑے, وَمَا اسْتَكَانُوا, اور نہ ہی تھکے. تھکتے تھے, ایسا نہیں کہ تھکے نہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ گویا کہ نہیں تھکے. اس طرح وہ تھکاوٹ کو پیچھے پھینک کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے. اب دیکھیں صبر کا معنی واضح ہو جائے گا. واللہ یحب الصابرین, اس آیت کو دیکھیں تو صبر کا معنی سمجھ میں آئے گا. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ تو صابروں کو دوست. کون سے صابر ہیں؟ جو تھکتے ہی نہیں میدان سے, نہ بھاگتے ہیں نہ کمزور پڑتے ہیں, ڈٹے رہتے ہیں وہاں پر. صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا. اتنا واضح ہے قرآن.
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।